الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کو معاشرے تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ طریقہ اس طرح سے ہے کہ انبیاء کرام کو معجزوں سے مجہز کیا. انبیاء کرام کو معجزے عنایت فرمائے اور دستور کار یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے, معجزہ دکھایا کرتے تھے اور معجزہ دکھا کر لوگوں کو یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ ہمارا خداوند متعال کے ساتھ کوئی خاص رابطہ ہے. وہ انسانوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس معجزے کو جان لینے کے بعد اگر تم سب کے اندر یہ طاقت ہے کہ مل کر ایسا کوئی کام انجام دے سکتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کوئی الہی کام نہیں ہے. لیکن اگر تم سب مل جاؤ اور تم سب ملنے کے باوجود وہ کام انجام نہ دے سکو جو ہم نے انجام دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کام اپنی انسانی طاقت کے ذریعے انجام نہیں دیا ہے, بلکہ اس کے اندر کوئی الہی راز چھپا ہوا ہے, کوئی پروردگار عالم کی دی ہوئی قدرت چھپی ہوئی ہے اور اس قدرت کے ذریعے سے ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے. لہذا اگر آپ تصور فرمائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اژدہا لے کر آئے, لاٹھی کو اژدہا بنایا تو انہوں نے یوں فرمایا, یعنی منطق یہ منطق ہے کہ اے لوگو اگر میں نے انسان ہونے کی وجہ سے یہ کام کیا ہوتا تو تم لوگ مل کر جمع ہو جاؤ, اس کام کو انجام دے کے دیکھو. اب جبکہ تم لوگ مل کر بھی انجام نہیں دے سکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کام انسان ہونے کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے, بلکہ اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا خالق متعال کے ساتھ کوئی خاص رابطہ ہے اور اس رابطے کے تحت میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں. تو یہ اللہ کے دین کو معاشرے میں روشناس کرانے کا طریقہ ہوتا تھا. لیکن کیا اتنا طریقہ دے دینا معاشرے میں دین کے پھیلانے کے لیے کافی ہوتا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا. انبیاء آتے تھے, معجزہ دکھاتے تھے, معجزہ دیکھنے کے بعد کچھ لوگ گرویدہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ہوتی تھی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کر رہی ہوتی تھی, پھر بھی انبیاء کرام کو قبول نہیں کرتی تھی. لیکن دوسرے مرحلے میں انبیاء ایک اور کام انجام دیتے تھے, اس کے بعد لوگ دین اسلام کی طرف رغبت حاصل کرتے تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی طرف رغبت حاصل کرتے تھے. اور وہ کام یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام اپنی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی ایجاد کرتے تھے. جب لوگوں کی زندگی میں تبدیلی ایجاد ہوتی تھی تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو دین لائے ہیں نہ صرف یہ کہ یہ دین حق پر مبنی ہے, بلکہ اس کے اندر افادیت بھی ہے, اس کے اندر کارآمدیت بھی ہے. جب وہ لوگ دین کو کارآمد پاتے تھے پھر دین کی طرف رجوع کیا کرتے تھے, پھر دین کی طرف گرویدہ ہونا شروع ہوا کرتے تھے. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بہترین مثال جو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہے وہ ختمی مرتبت کی حیات طیبہ ہے کہ ختمی مرتبت قرآن کریم جیسے معجزے کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے, اس معجزے کو لوگوں تک پہنچایا, لیکن لوگوں نے دین کو قبول کرنے میں اپنا وقت لیا. اور وقت اس طرح سے تھا کہ ختمی مرتبت جب تک مکے میں موجود رہے دین اسلام کی افادیت لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو پائی. دشمنوں کے وجود کی وجہ سے, پابندیوں کی وجہ سے, مخالفتوں کے تحت, لہذا ختمی مرتبت نے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد وہ معاشرہ تشکیل دے دیا جو اسلامی معاشرہ کہلا سکے. جب وہ معاشرہ تشکیل دیا تو 5 سال کے اندر اس موقع پر پہنچ گئے کہ دنیا عرب کے بڑے بڑے قبائل نبی اکرم سے رجوع کرنے لگے. اور رجوع کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ ان کے پاس کون سی ایسی فکر ہے جس نے ان کے معاشرے کو تبدیل کر دیا ہے, ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان کے اطراف میں موجود اصحاب کو تبدیل کر دیا ہے. تو یہ جو آنے والی تبدیلی تھی یہ دین اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل بن گئی. اور جب فتح مکہ ہوا, صلح حدیبیہ ہوئی اور صلح حدیبیہ کے بعد کفار نے مدینہ آنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں اس دین کے اندر افادیت ہے. لہذا قرآن کریم خود بھی ارشاد فرماتا ہے
اب آپ تصور فرمائیے، قرآن کریم اگر ارشاد فرما رہا ہے تو اس کی حقانیت میں تو ظاہر کسی کو کوئی شک و تردد نہیں ہے. فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر وہ باقی رہے گا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. اب آپ یہ فرمائیے میرا دین حق پر مبنی ہے، میرا دین کتابوں کے اندر اچھا ہے، لیکن میری قوم سب سے بری قوم ہے، اور اس کے بعد آپ توقع کریں کہ لوگ اس دین کو قبول بھی کریں، ایسا نہیں ہو پائے گا، یہ نہیں ہو سکے گا. آپ کو دین کی افادیت مختلف دائروں کے اندر دکھانی پڑے گی. کیا دائرے ہو سکتے ہیں دین کی افادیت دکھانے کے؟ بہترین دائرہ عمل کیا ہو کہ جہاں جہاں دین پہنچا ہوا ہو وہاں تمام پہ افادیت نظر آئے. مثلا اگر آج آپ فرما رہے ہیں کہ دین 55 ممالک کے اندر موجود ہے، 55 ممالک کے اندر دنیا کے 1.3 ارب مسلمان دین اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، ان 55 ممالک کے اندر کچھ ایسی چیز نظر آئے کہ لوگ اسلام کے گرویدہ ہو جائیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کوئی ایک ماڈل ملک سوچ لیجئے، کیا فرمائیں اس ایک ملک کے اندر ہم نے دین اسلام کو نافذ کر دیا. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ تصور کیجئے کہ ایک علاقے کے اندر دین اسلام کو نافذ کر دیا. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم کام جو آپ کر کے دکھائیے وہ فرمائیے کہ میں نے اپنی ذات میں دین اسلام کو نافذ کر دیا ہے. اب اگر ان میں سے کوئی بھی درجہ نہیں ہو سکا تو پھر فرمائیے دعوت کس بات کی دی جا رہی ہے؟ اس دعوت کے اندر کوئی افادیت نہ ہو، جس دعوت کے اندر کوئی افادیت نہ ہو وہ دعوت خود ہی سے ناقبول دعوت کہلائے گی. یعنی وہ دعوت ایک ایسی دعوت ہے جس کی طرف دنیا کا کوئی انسان توجہ نہیں دے گا. اس مسئلے کی مزید تشریح کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ دنیا کی موجودہ مادہ پرستی کو ملاحظہ فرمائیے. میرا نہیں خیال دنیا کے اندر کوئی ملک اس وقت ایسا بچا ہو جہاں پر مادہ پرستی یا مکمل چھا گئی نہ گئی ہو یا آہستہ آہستہ بڑھتی نظر نہ آئے. دنیا کے ہر ملک کے اندر یا مادہ پرستی میٹیریلزم مکمل چھا چکا ہے یا آہستہ آہستہ ترقی کی سمت گامزن ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں پر چھا رہا ہے. اس کے مقابلے میں دین کی کیفیت کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 600 سال کے اندر دین مسلسل، سوائے آخری 30 سال کو نکال دیجئے انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد سے، تو مسلسل ہم دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اجتماعی عمل کے اندر عقب نشینی کر رہا ہے. کہ کبھی ایک وقت تھا کہ جب پوری حکومتوں کے اوپر دین حاکم تھا، پھر دیکھا کہ نہیں، لوگوں کی ذات پر بھی اب دین حاکم نہیں رہا. تو یہ جو دین شکست کھا رہا ہے، ظاہری شکست کھا رہا ہے مادہ پرستی سے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ مثلا ہمارے سامنے تو پروردگار عالم کا قانون اس طرح سے موجود ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل نے تو جانا ہی تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اے پروردگار تو نے تو فرمایا تھا کہ حق آئے گا تو باطل چلا جائے گا. دین اسلام حق کی صورت میں آیا، لیکن آج سے 600 سال پہلے، 700 سال پہلے مادہ پرستی باطل کی صورت میں آئی اور پھر چھا گئی. تو ایسا کیوں ہوا؟ صرف ایک وجہ سے. یعنی متعدد اسباب آپ بیان کر سکتے ہیں، ہمارے خیال میں بنیادی سبب ایک ہے. بنیادی سبب یہ ہے کہ مادہ پرستی نے دنیا کے کچھ پہلوؤں کے اندر اپنی افادیت کو ثابت کر دیا ہے. دنیا کے کچھ مسائل کے اندر اپنی کارآمدیت کو ثابت کر دیا ہے. اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم مفید احکام دیتے ہیں. جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں مسائل میں مفید ہیں تو ان کا باقی رہنا اللہ کے قانون کے تحت ہے. کہ خدا فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی وہ زمین پہ باقی رہے گی. اب آپ تصور فرمائیے، آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دین کامل کے ماننے والے ہیں. اس کے بعد مادہ پرستی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں لیکن ہم نظام اچھا بنانے والے ہیں. اب مجھے بتائیے لوگ کس طرف جائیں گے؟ آپ فرمائیں گے فلسفی دلیل ہمارے پاس ہے، عقلی دلیل ہمارے پاس ہے، منطق ہمارے پاس ہے. تو وہ ساری عقل اور فلسفہ اور منطق پانی میں پھر جائے گا اگر اس کی کوئی افادیت نظر نہ آئے. تو پوری دنیا آپ سے کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، فلاسفرز آپ کے ہیں، لاجک آپ کی ہے، عقل آپ کی ہے، لیکن یہ بتائیے آیا دنیا میں کوئی مشکل حل کر سکتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس منطق ہے، فلسفہ ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے، عبادت کا نظام ہے، اخلاق کا نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسائل ہم نہیں حل کر سکتے، مسائل ورلڈ بینک حل کرے گا.
تو پھر اس دین کی کوئی افادیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس دین کو شکست خوردہ دین تصور کیا جائے گا, اس کو شکست کھایا ہوا دین تصور کیا جائے گا. اب اگر آپ دین اسلام سے کہیے کہ اے دین تو دین کامل ہے, تیرے اندر کیا مشکل ہے, نعوذ باللہ کہ یہ دین اس طرح افادیت نہیں دکھاتا. لوگ موجود ہیں, 1.3 ارب مسلمان موجود ہیں, اور درست ہے کہ یہ مادہ پرستی کا شکار ہیں, لیکن ان کے اندر دینی جذبات ابھی بھی موجود ہیں, دین کے نام پر قربانیاں دے دیتے ہیں. اب ہم دین سے یہ پوچھیں کہ کیا مشکل ہے کہ یہ دین اپنی افادیت نہیں دکھاتا, تو چند بنیادی مسائل ہمارے سامنے واضح ہو کر آ جائیں گے. ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آئے گی دین کی طرف سے وہ یہ کہ کیا اس دین کے اندر دین کی دی ہوئی کوئی روح ہے یا نہیں ہے. اگر دین کو میں نے بے دینیت کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے, بے دینیت کی روح لے کر آؤں اور دین کی روح نہ لاؤں, پھر یہ دین شکست کھا جائے گا. یعنی آپ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ بے دینی کی نمائندگی میں, مادہ پرستی کی نمائندگی میں دنیا کے دولت مند ترین آدمی کو لے کر آئیں, اور دین کی نمائندگی میں ایک ایسے آدمی کو لے کر آئیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے دین پہ عمل نہیں کیا. اب آپ ان دونوں کا مقایسہ کیجئے, کون کامیابی نظر دکھاتا ہوا نظر آئے گا؟ ظاہر ہے کہ جو مادہ پرست ہوگا وہ کامیاب نظر آئے گا آپ کو. آپ کہیے اب تمہارا دیندار ہار گیا, ہاں اس دیندار نے ہارنا ہی تھا. کیوں؟ اس نے دین نہیں دکھایا, اس نے دین کا نام دکھایا آپ کو. اب اگر آپ آتے ہیں دین کی روح لے کر آ جاتے ہیں, دین کی حقیقت کو اپنی ذات کے اندر لے آتے ہیں, جب دین کی حقیقت کو اپنے ذات کے اندر لے کے آئیں, روح کو اپنے اندر لے کے آئیں, پھر بے دینی سے ٹکرائیں, پھر آپ کو یہ شخصیت کامیاب شخصیت نظر آئے گی. لہذا ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں کے اندر, دسیوں سالوں کے اندر ہمیں آیت اللہ خمینی جیسی ذات نظر نہیں آتی, اس کی ایک وجہ یہی وجہ ہے کہ اس ذات نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ دین کی افادیت کو لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا, کہ بڑے بڑے مادہ پرست اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. جیسا کہ وہ امریکہ کا صدر, کہ جب اس کے سامنے اس کی سازش برملا ہو گئی کہ ہاں ناکام ہو گیا, تو ایک موقع پر کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ خمینی کا خدا اس کے ساتھ ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ دیندار کس طریقے سے بے دینی کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب دین کی روح فرد کے اندر زندہ ہو جائے گی, جب فرد کو یہ پتا ہو کہ میرا دین کیا ہے, میرے دین کی روح کیا ہے, اس کا عبادتی نظام کیا ہے, اس کا اخلاقی نظام کیا ہے, اس کا معاشرتی نظام کیا ہے, میں نے اس کے اوپر کس طریقے سے عمل کرنا ہے. لہذا اس خاطر ہم نے عبادتوں میں سے چند عبادات کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی کہ اگر یہ بنیادی مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں, ہماری عبادتیں زندہ ہو جائیں, دین کی بنیادیں زندہ ہو جائیں, پھر ہمارے لیے ہر بے دینی کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر یہ بنیادی مسائل حل نہ ہو پائے, ہمارا دیندار شک اور تردد کے عالم میں رہا, تو دنیا کی بے دینی اس کے اوپر چھا جائے گی, یہ پھر کبھی بے دینی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اس اعتبار سے ہم نے نماز اور عبادات کے کچھ پہلوؤں کا آپ کے سامنے ذکر کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گزشتہ 2 ایام میں ہم نے نماز کے بعض پہلوؤں کا آپ کے سامنے ذکر کیا, اور یہ عرض ہوا کہ نماز پڑھنے کے اندر پہلی شرط یہ ہے, اب میں نے آپ کی خدمت میں پس منظر عرض کر دیا کہ آپ اس کام کو کوئی ہلکا کام نہ سمجھیے. یعنی وہ روایتیں جو آپ کے سامنے کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ نماز معراج مومن ہے, نماز مومن کی فضیلت ہے, نماز کے ذریعے سے حق اور باطل میں شناخت ہے, ساری باتیں, میں بہت عملی بات آپ سے عرض کروں گا. مجھے کہ آج آپ دنیا میں بے دینی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہاں ہم تو وہ ہیں جو مرد آباد امریکہ کہہ رہے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں کی نابودی کی دعائیں مانگ رہے ہیں, ہم تو وہ ہیں جو امام علی مقام کے ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ ساری دعائیں مانگ رہے ہیں تو پہلا مرحلہ جس کام کے اوپر آپ عمل کر ڈالیے وہ اپنے دین کو کارآمد بنا کر دکھائیے, دین میں افادیت لائیے. اور آپ دین میں افادیت اس وقت تک نہیں لا سکیں گے جب تک آپ کا دین روح کو حاصل نہیں کر پائے گا. یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ کو نماز پہ آنا پڑے گا. دین کی روح اور کیا ہے میرے عزیزان محترم؟ یعنی آپ یہ کہیے کہ تفاسیر 25 جلدوں کی لکھ رہے تب ہمارا دین کامیاب ہوگا, تو میں عرض کروں گا تفسیر آپ 150 جلد کی لکھیں تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. جب تک ایک آیت کریمہ پر عمل نہ کریں,
تو آپ 50 جلدی تفسیر لکھنے کے بجائے 5 آیتوں پر عمل کر دیں، یہ زیادہ کارآمد دین کے لیے، یہ زیادہ تاثیر دکھائے گا۔ آپ لائبریریوں کی زینت تو بنا سکتے ہیں کتابوں کو، لیکن کتابوں سے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دلوں میں تبدیلی اس وقت آئے گی جب ایک دیندار نظر آئے گی یہ دیندار کتنا مفید انسان ہے۔ لہذا آپ نبی اکرم کے اقوال کو ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے فائدے میں آئے، لوگوں کے کام آئے۔ دنیا آپ کے سامنے موجود ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ہم ایک جملہ بہت زیادہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ پوری پاکستان کے اوپر جناب علی اقتصادی گرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تعلیم کے اوپر اس نے گرفت حاصل کر لی ہے، میڈیسن کے اوپر اس نے گرفت حاصل کر لی ہے، شمالی علاقہ جات کے اندر اپنے کاموں کا انجام دے رہا ہے، نابود فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے، فلاں فلاں، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو جاتا اسی کے ہاسپٹل میں۔ اب آپ یہ بتائیے کیا ہوا پھر آخر؟ بھئی یہ فرقہ اگر غلط تھا اور ہے غلط، آپ کو اس کی تمام سازشیں نظر آ رہی تھیں اور وہ کر رہا ہے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑی تو آپ وہیں پر گئے۔ یہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ کو دین کی افادیت ثابت کرنی ہے تو عمل میں لا کر دکھائیے، عمل میں دکھائیے کہ آپ کا دین مفید دین ہے۔ اور میں نے عرض کیا آپ اس کے عمل کو، اب ممکن ہے اس بارے میں بھی کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ممکن ہے وہ کہ فلاں مثلا ہم سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے، یہودیوں کو دیکھتے ہیں آپ، یہودیوں نے پیسے اور طاقت کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیا، ہم بھی پیسے اور طاقت کے ذریعے سے کریں گے۔ اگر آپ بھی پیسے اور طاقت کے ذریعے سے کریں گے تو نعوذ باللہ آپ بھی دین یہود کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دین نے ایک روح دی ہے، آپ اس روح کے ذریعے سے تبدیلی کیجئے، پیسہ اور طاقت آپ کے سامنے جھک جائے گا۔ سید الشہداء نے اس خون کے ذریعے سے تبدیل کر دیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو۔ اس وقت اسلامی مملکت جو ہے وہ 2 سپر پاورز کے مقابلے میں زیادہ مضبوط سمجھی جا رہی تھی، اور اس کے اوپر ایک باطل طاقت نے قبضہ کیا اور سید الشہداء نے اپنے خون کے ذریعے سے اس طاقت کو شکست دے دی۔ یہ کیا زندگی ہمارے سامنے گزری ابھی جو امام خمینی کی زندگی تھی۔ ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں اپنی کوئی ذمہ داری ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو اپنی ذات میں زندہ کریے۔ آپ کی ذات میں دین زندہ ہوا تو بس پھر دین پھیلے گا، اور ورنہ پھر کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ ہم نماز کے لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اب یہ معاملہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ عزیزان محترم خمسے اور عشرے کرنے سے معاملہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ کے سامنے 5 دن نماز کی فضیلت پر بولتا رہا ہوں، نماز کے طریقہ کار پہ بولتا رہا ہوں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں 10 دن بولوں تب بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت حاصل ہوگا جب اب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے ہوں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تب میری اس خمسے کا اور عشرے کا کوئی فرق پڑے گا۔ آپ آج کی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو یاد آئے کہ فلاں خطیب نے ممبر پر بیٹھ کے کیا کہا تھا اور آپ اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیں، اس خمسے کا فرق ہوگا، یہ زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آئے گا۔ تو اگر میں نے آپ سے کہا کہ نماز پڑھتے وقت پہلا کام یہ کیجئے کہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھیے، اور آپ نے اس 2 دن کے اندر انجام دیا تو آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ لیکن میں 2 دن سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا اس 10 نمازوں کے اندر، اس کا مطلب ہے آپ نے ناانصافی کی، آپ نے اپنی ذات کے اندر کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کی۔ اور جس طرح آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے کہوں گا کہ میں اگر آپ سے 2 دن سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں، اپنے اعمال کا حساب لیں، اور میں اپنی نماز کے اندر توجہ نہیں دے پایا، اس کا مطلب ہے میں نے بھی جو کچھ کہا وہ لفظ کہا، میں بھی اپنے عمل کے اندر نہیں لا پایا، تو سب کا سب بیکار جائے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے عمل کے اندر نہیں آیا تو میں آپ کے عمل میں نہیں لا سکوں گا۔ تو عزیزان محترم اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان تمام محنتوں سے جو انجام پا رہی ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ان تمام نکات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو فکری پس منظر سارا آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا کہ کس فکری پس منظر میں یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوں پہلا کام کیا کیجئے؟ خضوع اور خشوع۔ یہ خضوع و خشوع کہاں سے آئے گا؟ ہم نے امام چہارم کی روایت پڑھی کہ ان کا بدن لرزا کرتا تھا، چہرے پہ رنگت زردی کی طرف چلی جاتی تھی، خوف خدا سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خضوع خشوع میں احساس نہیں کر پا رہا اپنی ذات کے اندر۔ کب یہ خضوع خشوع احساس کروں گا؟ جب میں امام کی طرح سوچنے لگوں گا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اور اگر میں ایک نظر یہ سوچتا ہوں کہ میں پاکستان کے صدر کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا ذہن اسی طرف سوچ رہا ہوتا ہے، پھر کہیں اور نہیں جاتا۔ اور میں سوچوں کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، تب ہمیں وہ روایت سمجھ میں آتی ہے کہ فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جن کی رات بھر کی عبادت سے سوائے بدن کی تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں اس طرح سے ہے؟ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ خدا کے سامنے تھا،
سمجھ رہا ہے کہ جیسے روٹین کا کام دنیا کا کام ہے. وہ جو اس بات کو سمجھ لے کہ یہ نماز خدا کے سامنے ہے، پھر امید ہے کہ یہ سمجھ پائے گا کہ ساری دنیا خدا کے سامنے ہے. جو نماز میں اپنے آپ کو خاضع و خاشع کر لے، پھر امکان ہے کہ اپنی پوری ذات میں خاضع و خاشع ہوگا. لیکن اگر نماز میں ہی خضوع و خشوع نہیں لا پایا، اور خضوع خشوع کے لیے میں نہیں کہہ رہا پہلے دن سے آپ کی آنکھوں سے گریا جاری ہو جائے گا، نہیں، پہلے دن تو کم سے کم آپ کو یہ سوچنا ہوگا، چاہے آپ کہیے مصنوعی سوچنا پڑے گا آپ کو، لیکن یہ سوچنا پڑے گا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور خدا کی ذات مقدس سے میں کلام کر رہا ہوں. تو دو الفاظ، دو جملات اپنے ذہن میں بار بار لائیے، وہ یہ کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. ان دو باتوں کو اپنے ذہن کے اندر لاتے رہیے، تب آپ کے اعمال آپ کے کہے ہوئے کا ساتھ بھی دیں گے. مثلا فرض فرمائیے آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا اور کہا اللہ اکبر، اس میں کیا علامت ہے، اس میں کیا تعویل ہے؟ تو تعویل ایک بندے کا اقرار ہے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے پروردگار عالم کے سامنے کہتے ہیں کہ خدایا پورے وجود کے ساتھ تیرے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ عظمت تیرے لیے. اب ذرا فرمائیے کہ اگر میری ذات میں اپنی بندگی کا تصور نہیں آیا، اللہ کی عظمت کا تصور نہیں آیا، اس کی بزرگواری کا تصور نہیں آیا، اور میں نے کہہ بھی دیا اللہ اکبر، تو اس تکبیر میں کہاں تاثیر آئے گی؟ اس تکبیر میں کہاں تاثیر آئے گی؟ لہذا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، اگر روشنی ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ فرمایا کہ کیا مطلب ہے قد قامت الصلاۃ، کہ جب کہا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ کہ نماز قائم ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ کہ قد حان وقت الوصل، اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کے سامنے اپنی اظہار بندگی کا وقت آ گیا ہے. تو جو قد قامت الصلاۃ کو اس معنی میں سمجھے کہ ہاں پروردگار تیرے حضور پہنچنے کا وقت آ گیا ہے، اس کا بدن خاضع ہوگا، اس کی روح خاشع ہو جائے گی. لیکن جو اسی بات کو نہیں سمجھ پایا تو پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ نماز کے اندر اپنے بدن کے اوپر اور اپنے فکر کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا. تو پہلا کام یہ کیجئے کہ حضور قلب کو اپنے اندر حاضر فرمائیے. کل عرض ہوا کہ نماز میں سے بس اتنا حصہ قبول ہوتا ہے جتنا سمجھ میں آئے کہ کیا کہا گیا، کس سے کہا گیا. پہلا کام کیا ہوا کہ حضور قلب ہو گیا. اب آپ نے جو اعمال انجام دینے ہیں، تمام اعمال کی ایک تعویل ہے، تمام اعمال کی تعویل. ان تعویلات کے اوپر روایات موجود ہیں. اگر کسی کو تفصیل درکار ہے تو امام خمینی کے اسرار الصلاۃ دیکھ لیں کہ اس کے اندر انتہائی تفصیل سے ایک ایک چیز کو بیان کیا. اگر کوئی بہت مختصر دیکھنا چاہتا ہے تو آیت اللہ دستغیب کی خاشعین کی نماز دیکھ لے، اور انتہائی مختصر کرتے ہوئے چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. پتہ نہیں اب اس کا کام کرنا ابھی تو نہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ اگر نماز کی چند نکات کی طرف توجہ دیں تو تکبیرہ کہ ہم نے مصلحت کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان تکبیر بھیجتا ہے تو پروردگار عالم کی عظمت کا ایک اعتراف کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اپنی بندگی کو اپنے ذہن کے اندر لاتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے. جب وہ قیام کے لیے کھڑا ہو تو کیا سوچ کر کھڑا ہو؟ تو عرض ہوا کہ اگر قیام کے لیے کھڑا ہو، ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
عبداللہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ تھا، فرآ رجلا قائما یصلی، ایک شخص کو دیکھا کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، فقال له اهذا یا هذا اتعرف تعبیر الصلاۃ، اے شخص کیا تو نماز کی تعبیر سے آگاہ ہے؟ فقال یا مولا وحد الصلاۃ تعبیر غیر العبادہ، کہتا ہے اے مولا کیا نماز کی عبادت کے علاوہ بھی کوئی تعبیر ہے؟ تصور فرمائیے یہ شخص اسی طرح ہے جس طرح سے ہمارے معاشرے کے بعض افراد کہ امام نے پوچھا کیا نماز کی تعبیر سے آگاہ ہے، تو کہتا ہے کہ کیا عبادت کے علاوہ کوئی اور تعبیر ہے؟ یعنی یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ کام صرف ایک عبادت ہے جو روٹین میں انجام دینی ہے، اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے۔ اب امیر المومنین کے ساتھ فرماتے ہیں فقال ای والذی بعث محمد بالنبوہ، ہاں اس رب کی قسم جس نے نبی کو نبوت پہ ارسال فرمایا اور اس کے بعد ایک زمین جملہ ارسال فرمایا، تو اس رب کی قسم کوئی عبادت اس طرح کے معنی کے ساتھ کہ کوئی عبادت بغیر تعبیر تو ہوگی ہی نہیں۔ پہلے 7 تکبیریں کہنا مستحب ہے۔ امام علی مقام نے ایک ایک تکبیرہ کے معنی کو بیان فرمایا کہ پہلی تکبیر کہے تو یہ معنی سوچے، دوسری تکبیر کہے تو یہ معنی سوچے۔ روایت بہت پرانی ہے، میں اس جگہ تک پہنچتا ہوں جہاں تک اور زیادہ ہمارے حال احوال کے لیے مناسب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ہی کم کو لوگ جو 7 تکبیریں کہتے ہوں گے، اور میں آپ کی نظر درج کر بھی دوں گا تو ان 7 تکبیروں کے معنی آپ کی ذہن کے اندر باقی نہیں رہیں گے۔ اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، میزان الحکمہ اس کتاب کا نام ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ صلاۃ کے چیپٹر میں آپ جائیے، تعویل الصلاۃ کر کے ایک چیپٹر ہے اس کے اندر، اس میں آپ جا کے دیکھیے تو اس میں روایت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ امام علی مقام نے کیا فرمایا۔ پہنچیے رکوع تک، ثم تعویل مد عنق کے قبل رکوع، فرمائے اب جب تم رکوع کے اندر جاتے ہو اور اپنی گردن کو آگے کرتے ہو، کیا اس کی کوئی تعبیر ہے؟ میں نے قیام کے لیے آپ کی خدمت میں کیا قیام کی تعبیر کیا ہے؟ قیام کی تعبیر ہے کہ آپ ایسے عاجزانہ کھڑے جیسے ایک گردہ والا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ارے آپ بہت عملی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے، کتابی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں کیا عملی بات ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کھڑا ہے، ہاتھوں کو اس نے اپنی زانوں کے اطراف میں رکھا ہوا ہے، قیام کے درمیان خود ذکر کر رہا ہے یا امام زمان ذکر کر رہے ہیں، کبھی اپنے بالوں کو صحیح کرتا ہے، کبھی اپنے پسینے کو صاف کر رہا ہے، کبھی اپنے کہیں پر کھلا لیتا ہے۔ فرمائیے کیا یہ عاجزانہ بندے کا قیام ہے؟ کیا یہ خاضع بندے کا قیام ہے؟ یعنی کہ نہیں، خاضع بندے کے قیام کا ایک طریقہ کار ہے۔ امام ششم سے ایک روایت ہے، ایک صحابی سے کہا تمہیں نماز آتی؟ کہنے لگا جی مولا میں نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، میں ادا کروں۔ جب ادا کی امام علی مقام نے فرمایا تمہاری نماز کے اندر کوئی جز قابل قبول نہیں، کوئی جز قابل قبول نہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھے لگا جیسے مجھے زمین میں دھس جانا چاہیے۔ امام علی مقام سے کہنے لگا کہ مولا مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ پھر امام علی مقام نے آداب سکھائے نماز میں کہ امام علی مقام نے فرمایا جب تم قیام کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ٹانگوں کو موازن رکھو، برابر رکھو، ہاتھوں کو اپنے زانوں کے اوپر رکھو، کمر کو ہلکا سا ہم کرو، سر کو جھکا لو، ایسے دکھاؤ جیسے عاجزانہ بندہ۔ جب یہ کام کرے گا کوئی تب اس کی روح پر شاید کوئی اثر گزر جائے اور وہ یہ سوچ بھی سکے، لیکن اگر وہ کھڑا ہی ایسے ہوگا جیسے بے نیازی کے عالم میں، بے اتنائی کے عالم میں کھڑا ہے، تو کہاں سے اس کی روح خاصے خاصے ہو جائے گی۔ اور اب آپ کر کے دیکھ لیجیے، میں تو آپ کی عزت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ کو سال 2 سال بھی انتظار نہیں کرنا ہے، نہیں اگلی نماز پڑھیے، سوچ لیجیے، جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اگلی نماز سے شروع کر دیجیے، کھڑے ہوتے وقت سوچیے، پاؤں کو موازی رکھیے، فاصلہ مناسب فاصلے کے ساتھ رکھیے، ہاتھوں کو زانوں پر رکھیے، کمر کو ہلکا سا ہم کیجیے، سر کو جھکائیے، یہ سوچ کر کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ تصور اپنے ذہن میں لائیے کہ خدایا پچھلی نماز سے اس نماز تک جتنے گناہ ہو گئے خدائی توبہ کر کے آیا، یہ سوچ کر کھڑا ہو کہ خدایا اگر میں چاہتا بھی تو میں نہ روک پاتا اپنے آپ کو، میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہو گیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہوں کی توبہ تیرے حضور پیش کر دوں، اور اب میں اس خضوع و خضوع کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں۔ پھر فرمایا رکوع میں جائے تو کیا سوچے، سنت تعبیر مدد کو عرض کیا کہ جب وہ رکوع میں جائے تو اپنی گردن کو سیدھا کرے اور یہ سوچے، اب آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کتنا پاک و پاکیزہ ہے وہ رب جو عظیم ہے اور ہم اسی کے لیے ہے۔ اب یہ گردن کیوں سیدھی کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا گردن اس لیے سیدھی کی ہے کہ پروردگار میرے راستے میں گردن کٹتی ہو تو میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، اس روح کے ساتھ ہے۔ اب ذرا سوچیے ہمارے یہاں ہم جو تصور کیا ہے، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبتیں آئے تو نماز سے مدد لو۔ کیسے نماز سے مدد لوں؟ ایک کافر نے حملہ کیا ہوا ہے، میں نماز سے کیسے مدد لوں؟ ایسے نماز سے مدد دے کہ جو انسان زندگی بھر ہی وعدہ کر رہا ہو کہ خدایا
تیرے راستے میں گردن کٹوانی پڑی تو میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں، وہ کب رکے گا؟ وہ آئے گا میدان میں گردن کٹوانے کے لیے اور وہ اپنے آپ سے کہے گا کہ پروردگار 40 سال تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے راستے میں گردن کٹوانی پڑی تو میں تیار ہوں، اب وہ وقت آ گیا اور میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم نے ظاہر اس منطق کے اوپر غور نہیں کیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم تعویل رفع راسک من الرکوع اذا قلت سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر کیا تعویل ہے کہ تو رکوع سے سر اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے سننے والا، سمع اللہ لمن حمیدہ، جو اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ الذی اخرجنی من العدم الی الوجود، فرمایا اس کی تعبیر یہ کہ خدایا تو نے ہی مجھے عدم سے وجود کی طرف خلق کیا، میں جو اس وقت کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوں یہ تیرا دیا ہوا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے۔ بس جب رکوع سے سر اٹھائے تو یہ سوچتے ہوئے اٹھائے کہ اس دنیا میں میرا آنا تیرے ارادے سے، میں عدم سے باہر نہیں آ سکتا، میں تو معذور تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَتَعْوِيلُ السَّجْدَةِ الْأُولَىٰ أَن تَقْتُرَ بِنَفْسِكَ وَأَنْتَ سَاجِدٌ مِنْهَا خَلَقْتَنِي، جب پہلے سجدے میں جائے تو پروردگار عالم کے حضور ذکر کرتے وقت یہ سوچے اے خدایا تو نے اسی خاک سے مجھے خلق کیا، اور اس کے بعد فرمایا جب سر اٹھائے تو یہ سوچے منہا اخرجتنی، اسی خاک سے تو نے مجھے اٹھایا، وہ سجدۃ الثانیہ فیہا تعیدنی، اور اس کے بعد جب دوسرے سجدے میں جائے تو سوچے خدایا اسی خاک کی طرف تو پلٹائے گا، اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو یہ سوچے قیامت کے دن تو ایسے ہی مجھے اٹھائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ اپنے ایمان کا اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اے پروردگار جب تو مجھے محشر کے دن اٹھائے گا تو اس قابل کر دے کہ میں اپنا ایمان ایسے بول پاؤں جیسے آج بول پاؤں۔ پھر دوسرے سجدے سے میں نے سر اٹھایا، دوسری رکعت یا تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، اور میں نے اپنے ایمان کی گواہی دی کہ پروردگار تو ہی ہے معبود عبادت کے قابل، اور وہ نبی جو ہے وہ تیرے نبی۔ یہ کہتے وقت اب ذرا تصور یہ کرنا ہے، جب میں آج یہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو سوچ بھی نہیں پاتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا قیامت کے دن مجھے اتنی اجازت مل پائے گی کہ میں کہہ بھی پاؤں؟ جو انسان اس بات کو سوچ لے کہ میں محشر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ پائے، وہ اپنی نماز کو صحیح ادا کر پائے، اور اگر یہ سب نہیں ہو پایا تو پھر آپ اور میں جانتے ہیں کہ نماز شروع کریے اور ختم کیجیے، اور بعد وقت ختم کرنے میں یاد آئے گا کہ اچھا ہم نے نماز پڑھ لی، اور بقول ان تمام روایات کے، بقول تمام تعبیرات کی جو اب تک پیش کی گئی ہیں، مجھے بھی ان تمام اعمال کا اگر ذکر کے ساتھ نہ ہو کوئی قبولیت کا امکان نہیں۔ صرف کیا ہے، میرے اور آپ کے اوپر سے ذمہ داری اتر گئی، اب ظہر کی نماز واجب نہیں، اب عصر کی نماز واجب نہیں ہے جو میں نے غفلت میں پڑھ ڈالی، لیکن اگر آپ علماء سے جا کر سوال کریں، صاحبان علم سے سوال کریں تو وہ ایک احتیاط کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ سفر کی نمازیں دوبارہ پڑھ لو، وہ جو سفر میں نماز پڑھو وہ تو سفر میں تو پڑھ ہی لو، لیکن اس کی قضا دوبارہ حضر میں کرو۔ تو کسی نے پوچھا کیوں کریں؟ تو فرمایا سفر میں انسان کا ذہن پریشان ہوتا ہے، شاید حضور قلب کے ساتھ نہ پڑھ پائے، تو جب موجود ہو جائے گھر میں تو ان کی قضا دوبارہ پڑھ لے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کچھ نمازیں ایسی چلی جائیں جو حضور قلب کے ساتھ نہ ہو۔ اب کوئی اس عالم کو دیکھیں جو اس وقت دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا اس کا بھی پروردگار عالم نے ہمیں حل دیا، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں اپنے ذہن کے اوپر طاقت نہیں رکھتا، میرا ذہن کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، میرے ذہن کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، شہید ازلین نے اس بات کے اوپر گفتگو کی ہے کہ پروردگار عالم نے اگر یہ مسئلہ اتنا ہی اہم تھا تو نماز میں واجب کیوں نہیں قرار دیا؟ واجب کر دیتا تو بعض لوگ مجبور تھے، معذور تھے، اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، لہذا اب تصور کیجیے اگر یہ واجب ہوتا تو شاید مجھے 10 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی، شاید کبھی مجھے شک رہتا کہ میری نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو پروردگار عالم نے ایک کام نہ کیا، اس کی وجہ ایک اور کام رکھ دی، وہ یہ کہ روایات میں پوچھا کہ ائمہ سے کہ اے مولا کیا کریں کہ ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، تو فرمایا نافلہ پڑھو تاکہ ان نمازوں کی کمی کا نافلہ جبران کر دے، نافلہ تمہاری نمازوں کو کسی طریقے سے پورا کر دے۔ اب ہم سے کوئی کہے تو آپ کہتے ہیں کہ مولا ہم تو نافلہ بھی نہیں پڑھ پاتے، ہماری زندگی مشغول ہے، تو کیا کرے؟ کم سے کم کچھ نمازوں کی نافلہ پڑھ دے۔ مثلا فرض کر لیجیے آپ کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت ہم کاروبار میں ہوتے ہیں، ظہر کے وقت ہم آفیسز کے اندر ہوتے ہیں، ہم 8 رکعت اس کی نافلہ نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے وقت تو گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کی نافلہ پڑھ۔ آپ کہتے ہیں مغرب کے وقت ہمیں مشکل ہوتی ہے، عشاء کی نافلہ پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ اگر یہ سب کچھ مشکل ہے، صبح کی نافلہ میں کیا مشکل ہے؟ رات کی نافلہ میں کیا مشکل ہے؟
نماز شب میں کیا مشکل ہے؟ تو کراچی میں سونے والا اگر 12 بجے کے بعد سو رہا ہے تو کیا جاتا ہے کہ اگر 10 منٹ کے لیے نماز پڑھ لے؟ اور نماز شب کے اندر تو اتنا اصرار کیا گیا کہ کہا کہ اگر کوئی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا تو 3 رکعت پڑھ لے. آپ 3 رکعت سے اپنی عادت شروع کیجیے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ 11 رکعت نماز شب نہیں پڑھ سکتے. رات کو معمولاً کراچی میں رہنے والا 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد سو رہا ہوتا ہے. تو آپ 12 ساڑھے 12 بجے کے بعد آپ سو رہے, آپ پڑھو گے 3 رکعت نافلہ پڑھ لیجیے شب کی. وہ کس طریقے سے مجھے کہ 2 رکعت نماز شفا پڑھی, 1 رکعت نماز فجر پڑھی. کم سے کم آپ کی نماز شب تو ایک حد تک کہلائے. اور وہ خدا مطلب قدوس ایک جگہ ارشاد, ایک جگہ روایت اس طرح سے فرمائی, نبی اکرم سے روایت جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے کہ فرمایا اگر کوئی نافلہ پوری نمازوں کی نہیں پڑھ سکتا تو چند نمازوں کی پڑھ لے. تو کسی نے کہا اگر چند نمازوں کی نہ پڑھ پائے تو فرمایا 1 نماز کی پڑھے. کسی نے کہا اگر 1 نماز کی نہ پڑھ پائے تو نبی اکرم نے فرمایا پھر 2 رکعت نافلہ پڑھے, یہ سوچ کر کہ خدایا میں اتنی ہی پڑھ پاؤں. تو کسی نے کہا اگر یہ بھی کسی نے نہ پڑھ سکے تو فرمایا صدقہ دے دے, یہ سوچ کر کہ خدایا آج صدقہ دے رہا ہوں تو مجھے توفیق دے کہ کل سے نافلہ پڑھوں. وہ خدا کتنا رحیم ہے کہ وہ خود موقع دیتا ہے کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ کر لے. تو اس پروردگار عالم نے نافلہ شب کے لیے یہ 3 رکعت رکھی کہ اگر تم 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ لو. اب مجھے بتائیے 3 رکعت نماز پڑھنے میں کیا ہے, کتنا وقت لگ جائے گا میرے اور آپ کا؟ 10 منٹ, 12 منٹ, 15 منٹ زیادہ تھا. یہ خالق متعال کا نظام جو اس نظام پر عمل کرے گا وہ کامیابیاں لے گا. ورنہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر دوں, وہ یہ کہ آپ 15 سال پڑھیے دین اسلام کو, 20 سال پڑھیے, PhD کر دیجیے, کامیابی اس صورت میں ہے کہ جب روح عبادت کی آپ کے اندر آنا شروع ہو. اور اگر آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 50 سال محرم کر لیا یا 20 سال محرم کر لیا, آپ نے 200 اشرے سن لیے اور آپ کی نماز میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, تو پھر یقین مانیے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا آپ پہلے دن پہ واپس آئیں کہ کس چیز نے میری زندگی کے اندر رکاوٹ کری. ورنہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میری اور آپ کی نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ایک زمانے میں نماز بہت بہتر ہوتی ہے, پھر نماز کی کیفیت پھر خراب, پھر دوبارہ بہتری کی طرف جاتی ہے. اگر جا کر آپ اور میں اچھی طرح اپنی زندگی کا تجزیہ کر پائیں تو سوائے گناہوں کے کوئی اور چیز ہم نہیں دیکھ پائیں. وہ نہ کوئی گناہ ہوتا ہے کہ جو نماز کی کیفیت کو خراب کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی توفیق ہوتی ہے جو نماز کی کیفیت کو دوبارہ سے بہتری کی طرف لے جاتی ہے. اور مجھ سے اگر کوئی توفیق پوچھے تو جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے اپنی تمام تر کم علمی کے ساتھ, وہ یہ کہ سید الشہداء بہترین توفیق, مسائل بہترین توفیق. مجھے کہ اگر کسی انسان نے پروردگار عالم سے کچھ مانگنا ہے تو واقعا کربلا کا دسترخوان بہت عجیب دسترخوان. کربلا کی نعمت بڑی عجیب نعمت کہ ایک طرف کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں پر گناہگاروں کو سید الشہداء دعوت دیتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گناہوں کو بھی بخشوانا ہے تو میری اولاد کے غم پر, میرے غم پر ہو کر دکھائے. ہم اس کے گناہوں کی تفصیل کے ضامن ہوتے ہیں, ہم اس کی گناہوں کی شفاعت کے ضامن کرتے ہیں. تو میں عرض کروں گا یہی وہ راستہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم تک آپ کی رسائی ہو جائے, پروردگار عالم تک آپ پہنچ پائیں, تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے سے مانگیں. اور جب ان کے صدقے سے مانگنے لگے تو ان کے سامنے اپنی خدمتوں کو پیش کرنے کے لیے وظیفہ پیش کر پائیے کہ اے بی بی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس طاقت خروج میں رکھنے کے لیے, صرف یہ چند آرزو جو آپ کی فرض کی مضمونیت پر باہر رکھیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی عبادتوں کو شاید خلوص سے انجام نہ دیا ہو, لیکن ان آرزوؤں کو بہانے میں بڑا خلوص کے ساتھ پاس, ان آرزوؤں کے صدقے میں پروردگار عالم سے مانگیں کہ اے پاک پروردگار ان آرزوؤں کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دین کے اوپر عمل کریں اور ان قربانیوں کو دینے جو تیرے اصحاب نے میدان کربلا کے اندر انجام دی. اور کیوں تاثیر نہ آئے کہ پروردگار عالم دیکھیں کہ حسین نہ صرف انسانوں کو قربان کر رہے ہیں بلکہ اپنے جذبات کو بھی قربان کر رہے ہیں. اس طریقے شہداء علیہ السلام اگر بس انسانوں کو قربان کر رہے ہوتے تو یہ غزوہ بدر ہوتا, یہ غزوہ احد ہوگی. لیکن سید الشہداء علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر آئے ہیں, اور نہ ایک فرزند کو لے کر آئے ہیں بلکہ فرزند رشید علی اکبر سے لے کر فرزند صغیر علی اکبر تک ہم لے کر آئے ہیں. کہ جب علی اکبر روانہ ہونے لگے تو سید الشہداء ایک بار پھر گھوڑے کے پیچھے آئے اور علی اکبر نے مڑ کر دیکھا اور کہا بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا. فرمایا بیٹا جوان کا غم شدید غم ہے,
فرمایا اے عمر کے ساتھ خدا تیری نظر کو منقطع کرے جس طرح تو نے چاہا ہے میری نظر کو کاٹ دے. اور اس کے بعد علی اکبر نے کہا کہ اے بیٹا علی اکبر دشمنوں تک پہنچنے سے پہلے میری طرف مڑ مڑ کر دیکھتے رہتا ہوں. میں چاہتا ہوں تمہارا چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے رہے. پر میں موقع آیا کہ علی اکبر سید الشہداء کے پاس واپس آئے اور کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں اشیاء کے ساتھ سب جہاد کرتا. سید الشہداء کچھ نہ کہہ سکے. صحابی کوثر کا مالک ہے, اپنے بچے کو پانی نہیں دے گا, امتحان کا مرحلہ تھا. بس اتنا کہا بیٹا علی اکبر جہاد کے لیے جاؤ, تمہارے جدے سے تمہیں سیراب کر دیں گے. اس بات میں زہرا تمہیں سیراب کرے گی. بس علی اکبر روانہ ہوئے, زمین پر گرے, اپنے جملہ ارشاد فرمایا, اس کو جملہ ارشاد فرمایا اے بابا مطمئن ہو جائیے, میرے جدے ہم سے مجھے پانی پلا رہے ہیں, میرے دادا مجھے پانی پلا رہے ہیں, میری دادی موجود ہے. سید الشہداء ایک بار جب کے علی اکبر کے پاس پہنچے, اب میں کہوں گا یہ وہی حسین ہے جو ان کو نہیں کہتے تھے کہ اپنے جوان کا لاشا لاؤ. ان کو بٹھا دیا تھا, بٹھا دیا تھا اور کہا تھا میں تیرے جوان کا لاشا لاؤں گا. اب اپنے جوان کا لاشا اٹھائے کھڑے ہوئے ہیں. کچھ روایات اس طرح سے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لانے لگی کہ بھیا پہلا چھوٹا ہو گیا علی اکبر کا. اور سید الشہداء نے ارشاد فرمایا بہن خیمے میں تشریف لے جائیے, ابھی براہ راست باقی ہے, ابھی وہ وقت آئے گا کہ جب خیمے چل رہے ہوں گے اور آپ علی اکبر کو پکار رہی ہوگی. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس خلیل کی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام مومنین و مومنات اور ان کی چاہنے والوں کے مرحومین کو قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار جو بیمار ہیں, بے روزگار ہیں, قرض کے بار میں, اے پاک پروردگار فضل کی صحبتیں گزار رہے ہیں, تمام کی مشکلات کو بحق محمد و آل محمد کا طرف فرما. اے پاک پروردگار مولا اور آقا آخر زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آباد و انصار میں شامل فرما. محمد و آل